علماء نے 3 باتیں لکھی ہیں اور کہا کہ اگر کوئی شخص زندگی میں یہ 3 کام کرے تو بڑی امید ہے کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اولاد کو ماں باپ سے راضی کر کے ملاقات کروائے گا۔ تو مجھے اور آپ کو یہ 3 کام ضرور سیکھنے چاہیے۔ دنیا میں تو ان کا کوئی حق ادا کر ہی نہیں سکتا، لیکن ان 3 باتوں کو ہم انگلی پہ گن لیں اور پھر ساری زندگی ان 3 باتوں پہ ہم عمل پیرا ہوں گے۔ سب سے پہلے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ قال اللہ تعالی وتبارک فی القرآن المجید والفرقان الحمید وقضى ربک الا تعبدوا الا ایاہ وبالوالدین احسانا صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ حمد و صلاۃ کے بعد عزتوں کی مسند پر جلوہ فراز عالی مرتبت ذی وقار محترم محتشم علماء کرام اور واجب الاحترام ذوی الاحتشام برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بتوفیق باری تعالیٰ مجھے اور آپ کو درس قرآن مجید کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ بصمیم قلب بارگاہ ربوبیت میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی شرکت کا ایک ایک لمحہ قبول فرمائے اور قابل عمل باتوں پر توفیق عمل نصیب فرمائے۔ سب سے پہلے میں اگر اس کی کو بالکل بند ہو جائے تو ذرا آواز مزید صاف ہو جائے گی۔ یہ آواز جو 2 بار ٹکرا کے آتی ہے نا تو سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ سب سے پہلے تو میں آپ احباب سے معذرت چاہتا ہوں کہ میں بر وقت آپ کے پاس حاضر نہیں ہو سکا اور آپ کو انتظار کی تکلیف دیکھنا پڑی۔ اللہ اور اس کے رسول کی رضا کی خاطر آپ مجھے معاف کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب احباب کا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ارشاد فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اور تیرے رب نے فیصلہ کر دیا کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہیں، سجدہ صرف اللہ کی ذات کو ہے اور وہی ذات اس بات کا حق رکھتی ہے کہ انسان کی پیشانی اسی کے آگے جھکے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ حقوق والدین کی اہمیت کا اندازہ قرآن مجید کے ان لفظوں سے لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے فوراً بعد متصل جس بات کا تقاضا کیا وہ والدین کے ساتھ حسن سلوک ہے۔ اس پر اہل علم نے باقاعدہ گفتگو کی ہے اور کہا کہ یہ ٹھیک ہو گئی تھی پہلے، جزاک اللہ۔ اہل علم نے اس پر باقاعدہ گفتگو کی ہے اور کہا کہ انسان کے وجود کے 2 سبب ہیں، ایک سبب حقیقی ہے اور ایک سبب ظاہری ہے۔ سبب حقیقی ذات باری تعالیٰ ہے اور سبب ظاہری والدین ہے۔ تو پہلے جز میں سبب حقیقی کے حق کو بیان کیا گیا تو دوسرے جز میں سبب ظاہری کی طرف توجہ دلائی گئی۔ ماں باپ کس قدر اہمیت کے حامل ہیں۔ میرے حضور تشریف فرماتے صحابہ بیٹھے تھے کہ دور سے ایک بوڑھی خاتون کو اپنی طرف آتے دیکھا۔ آقا کریم علیہ السلام کی نظر پڑی تو میرے حضور اٹھ کھڑے ہوئے، میری ماں پکارتے ہوئے اور دوڑ لگاتے ہوئے ان کے قریب پہنچے، پھر کندھوں سے وہ چادر اتار کر نیچے زمین پر بچھا دی جسے میں اور آپ کائنات کا قیمتی اثاثہ سمجھتے ہیں۔ اپنی والدہ کو اس چادر کے اوپر بٹھایا، کان لگا کر گھنٹوں ان کی باتیں سنی، اور جب وہ بوڑھی خاتون خود اٹھ کر واپس جانے لگی تو کسی نے راوی سے پوچھ لیا یہ آنے والی خوش قسمت خاتون کون تھی کہ حضور علیہ السلام نے کندھوں کی چادر ان کے قدموں کے نیچے بچھا دی؟ تو بتانے والے نے بتایا کہ تمہیں نہیں پتہ، یہی تو حضور علیہ السلام کی رضائی والدہ حضرت حلیمہ سعدیہ سلام اللہ علیہ۔ سگی ماں تو سگی ماں ہوتی ہے، میرے حضور علیہ السلام نے تو دودھ پلانے والی ماں کو بھی اتنی عزتیں عطا کی ہیں۔ ماں باپ کیا ہوتے ہیں؟
یہ زمانے کو میرے حضور علیہ السلام نے آ کر بتلایا۔ آقا کریم علیہ السلام تشریف فرما تھے کہ ایک نوجوان حاضر خدمت ہوتا ہے اور آ کر عرض کرتا ہے کہ حضور جی میں جہاد پہ جانا چاہتا ہوں، یعنی میں یہ چاہتا ہوں کہ میں ہاتھ میں تلوار پکڑ کر دشمنان خدا اور رسول کے اوپر ٹوٹ پڑوں اور اس راہ میں اپنی جان جیسی متاع عزیز پیش کر دوں۔ اتنی بڑی کاز، اتنا بڑا مشن، اتنا بڑا کام کہ جس کے بارے کہا گیا کہ شہید کے خون کا قطرہ بھی زمین پر نہیں گرتا کہ اس کے ماں قبل گناہوں کو بخش دیا جاتا ہے۔ اتنے بڑے کام کی آنے والا سائل اجازت طلب کرتا ہے، لیکن میرے حضور کیا فرماتے ہیں؟ احیٌ والدہ کا، کیا آپ کے ماں باپ زندہ ہیں؟ قال نعم، جی حضور زندہ ہیں۔ قال ففیہما فجاہد، فرمایا جاؤ ان کی خدمت کرو، یہی تمہارا جہاد ہے۔ ماں تڑپ رہی ہو، بیٹا جہاد کرے یا تبلیغ، اللہ کا قرب نہیں ملے گا جب تک ساتھ میں ماں باپ راضی نہیں ہوں گے۔ یہ بنیادی دین ہے جو حضور علیہ السلام نے ہمیں دیا ہے۔ یہ کوئی ایسی تحقیق طلب بات نہیں ہے کہ میں کوئی قضیے صغرے کبرے ملاؤں اور پھر کوئی نتیجہ نکال کر تحقیقانہ لہجے میں آپ سے پوچھوں جناب بتائیں یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ نہیں، ایسا نہیں، بالکل ایک بنیادی بات ہے جس کو ہر ذی شعور شخص سمجھ سکتا ہے کہ دین کی بنیاد کتنی واضح ہے۔ لیکن افسوس اتنی واضح تعلیمات ہونے کے باوجود بھی بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ معاشرے کے اندر حالت اتنی دردناک ہوتی ہے کہ بوڑھا باپ صبح کے وقت اٹھ کر جوان بیٹے کی منت کرتا ہے اور کہتا ہے بیٹا آج دکان پہ رش زیادہ ہے، گاہکوں کی بھی بھیڑ ہے اور میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں، تو بیٹا تم ذرا دکان پر وقت زیادہ دینا۔ تو نوجوان آگے سے کیا کہتا ہے؟ کوئی جیتا ہے تو جیے، کوئی مرتا ہے تو مرے، میں نے جمعرات کو دربار پہ ضرور جانا۔ یہ دین کس نے سکھایا بھائی؟ یہ اللہ کے رسول کی تعلیمات تو نہیں ہے اور نہ ہی یہ دربار والوں کی تعلیمات تھی۔ یہ آج کے ان پڑھ جاہل کاروباری صوفیوں کا مسئلہ ہے۔ اگر 50 لوگ ہر وقت ان کے ڈیرے پہ نہ بیٹھے تو جناب ان کا کاروبار نہیں چلتا۔ لہٰذا اپنے کاروبار کو چمکانے کی خاطر ماؤں سے بیٹے چھینے جاتے ہیں، بہنوں سے بھائی لیے جاتے ہیں اور لوگوں کے گھروں کو برباد کر کے اپنے ڈیروں کو آباد کیا جاتا ہے۔ یہ حضور علیہ السلام کی تعلیمات نہیں ہیں۔ میرے حضور کا دین کیا ہے؟ میرے محبوب کا پیغام کیا ہے؟ میرے آقا تو اتنا واضح ارشاد فرماتے ہیں کہ جس کا باپ راضی ہے، فرمایا ہم ضمانت دیتے ہیں اس کا عرش کا رحمان بھی راضی ہے، اور جس کا باپ ناراض ہے اس کا عرش کا رحمان بھی ناراض ہے۔ کائنات کی قیمتی متاع جنت تھی، کھینچ کر کے ماں کے قدموں کے نیچے بچھا دی۔ ماں باپ کو اس قدر اہمیت حاصل، یقین جانیے ہمیں شاید آج تک اس بات کا ادراک ہی نہیں ہو سکا کہ ماں باپ کی خدمت انسان کو کہاں تک پہنچا دیتی۔ آپ نے علماء سے وہ روایت سنی ہوگی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا تھا کہ مالک میرا جنت کا ساتھی کون ہے؟ تو کہا موسیٰ فلاں بازار میں چلے جائیے، وہاں پر ایک قصاب ہے جو گوشت کاٹ کر لوگوں کو بیچ دیتا ہے، وہ آپ کا جنت کا ساتھی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام چل پڑے کہ میں جا کر دیکھوں تو صحیح وہ کیا کرتا ہے۔ جا کر دیکھا تو عام سا قصاب تھا، گوشت کاٹتا اور لوگوں کو بیچ دیتا، ہاں جو ٹکڑا اسے اچھا لگتا وہ الگ کر دیتا۔ جب شام کو گھر واپس پلٹنے لگا تو اس نے الگ کیا ہوا گوشت پیک کیا اور وہ گھر کی طرف چل دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اس کے پیچھے ہو لیے۔ وہ گھر پہنچا تو جا کے شوربے میں کھانے کو تیار کیا، اور جب کھانا پک گیا روٹی کے ٹکڑے توڑ توڑ کر بھگو بھگو کر نرم کرتا اور پھر محبت سے لقمہ بنا کر اپنی بوڑھی ماں کے منہ میں رکھتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کا یہ عمل دیکھتے رہے، پھر اس نے ٹانگیں دبائیں، خدمت کی۔ جب اٹھ کر جانے لگا تو اس کی بوڑھی ماں نے آسمان کی طرف دیکھا
اور اس کے بوڑھے لب ہلے، بڑھاپے کی وجہ سے آواز زیادہ نہ پیدا ہو سکی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھ لیا کہ تیری ماں کیا کہہ رہی ہے؟ تو اس نے کہا حضرت میری ماں بڑی سادہ ہے، جب شام رات آ کر یوں اس کی خدمت کرتا ہوں تو یہ روزانہ آسمان کی طرف رخ کر کے کہتی ہے کہ اللہ تجھے جنت میں موسیٰ کا ساتھ عطا کرے، اور میں کہتا ہوں ماں تو بڑی سادہ ہے، کہاں کوہ طور پہ بیٹھ کر ڈائریکٹ اب سے باتیں کرنے والے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام، اور کہاں میرے جیسا عام سا گناہگار آدمی، تو ماں یہ تو کوئی جوڑ ہی نہیں بنتا۔ لیکن حضرت میری ماں بڑی سادہ ہے، یہ روزانہ خوش ہو کر مجھے یہی دعا دیتی ہے، اور میں بھی اس کا دل رکھنے کے لیے آمین کہہ دیتا ہوں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام مسکرا پڑے، کہا تجھے پھر مبارک ہو، عرش کے رحمان نے تیری بوڑھی ماں کے لب قبول کر لیے، اور تو ہی جنتوں میں موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ ماں باپ کی خدمت اتنا بڑا عمل ہے۔ وقت سمٹ رہا ہے، میں صرف 3 باتیں عرض کر کے بات مکمل کرنا چاہوں گا۔ علماء نے 3 باتیں لکھی ہیں اور کہا کہ اگر کوئی شخص زندگی میں یہ 3 کام کرے تو بڑی امید ہے کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اولاد کو ماں باپ سے راضی کر کے ملاقات کروائے گا۔ تو مجھے اور آپ کو یہ 3 کام ضرور سیکھنے چاہیے۔ دنیا میں تو ان کا کوئی حق ادا کر ہی نہیں سکتا، لیکن ان 3 باتوں کو ہم انگلی پہ گن لیں اور پھر ساری زندگی ان 3 باتوں پہ ہم عمل پیرا ہوں گے۔ سب سے پہلی بات، کثرت سے ماں باپ کے لیے بخشش و مغفرت کی دعا کی جائے۔ ماں باپ زندہ ہوں تب بھی، ماں باپ وفات پا جائے تب بھی۔ ایک روایت میں ہے کہ جو شخص روزانہ اپنے ماں باپ کی بخشش کی دعا کرتا ہے، میرے حضور فرماتے ہیں اس کے رزق میں کبھی بے برکتی نہیں آتی، اللہ تعالیٰ اس کو رزق کی فراوانی عطا کرتا ہے۔ اب دعائے بخشش کا انداز کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ آپ کل کا ختم دلوائیں، چہلم کی تقریب رکھیں، یا سالانہ برسی کے عنوان پہ لوگوں کو جمع کریں اور اپنے ماں باپ کے لیے اٹھے ہوئے ہاتھ جمع کر لیں اور وہ سب لوگ مل کے دعائے بخشش و مغفرت کروائیں، تو وہ یقیناً یہ باعث برکت عمل ہے۔ لیکن میں یہ کہتا ہوں اس مصروف ترین دور کے اندر کس کے پاس اتنا وقت ہوگا کہ وہ روزانہ سینکڑوں ہزاروں لوگوں کو جمع کرے اور پھر اپنے ماں باپ کے لیے بخشش و مغفرت کی دعا کروائے؟ یقیناً یہ مشکل کام ہے۔ اگرچہ دوست احباب گاہے بگاہے اس طرح کی محافل کا انعقاد کرتے ہیں، لیکن روزانہ تو آپ یہ نہیں کر سکیں گے، لیکن دعا تو روزانہ کرنی چاہیے۔ تو پھر کیا کیا جائے؟ علماء نے بڑی خوبصورت بات کہی، کہا کوشش کر کے، محنت کر کے آپ صرف 5 وقت کے نمازی بن جائیے۔ یہ اتنا خوبصورت عمل ہے، اتنا خوبصورت عمل ہے کہ بیٹے کی کوئی نماز پوری نہیں ہوتی جب تک وہ یہ دعا نہیں کر لیتا، ربنا اغفر لی ولی والدی، کہ مالک مجھے بھی بخش دے، میرے ماں باپ کو بھی بخش دے۔ یہ بہترین وظیفہ ہے۔ ایک تو رب کا حکم ہے، سینکڑوں مرتبہ پڑھنے کی تاکید ہے، نہ پڑھنے پر سخت عذاب کی وعید ہے، اور دوسرا محبوب علیہ السلام کی بھی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اور تیسرا بیٹے کی تو نماز ہی پوری نہیں ہوتی جب تک وہ بخشش و مغفرت کی دعا نہیں کر لیتا۔ نماز نماز نماز، آخری وصیت امت کے نام یہی تھی کہ لوگوں نماز نہ چھوڑنا، لوگوں نماز نہ چھوڑنا، لوگوں نماز نہ چھوڑنا۔ آج ہم دیکھیں ہم کہاں پہ کھڑے۔ 95% لوگ ہیں جو شاید عملاً نماز کا بائیکاٹ کر چکے ہیں۔ ہماری مسجدیں ویران ہیں اور ہمارے گھر قبرستان بنے ہوئے ہیں۔ جس گھر میں کوئی شخص اٹھ کے سجدہ کرنے کے لیے آمادہ نہیں تو وہ گھر قبرستان نہیں تو اور کیا ہے؟ ذرا ہم ایک لمحے کے لیے جائزہ تو لیں اپنے گھر کی صبح کا کہ کتنی اداس صبح ہو ہے۔ یہ کن کا گھر ہے جناب 2 بیٹے ڈاکٹر ہیں، 1 وکیل ہے، بیٹی بھی ماشاءاللہ MBBS ڈاکٹر ہے۔ یہ کن کا گھر ہے جناب؟ یہ محلے کے کونسلر کا گھر ہے۔ جناب یہ کن کا گھر ہے؟ جناب یہ وزیر بھی یہاں رہتے ہیں۔ یہ کن کا گھر ہے جناب؟ یہ تاجر مارکیٹ کے صدر ہوتے ہیں۔ کتنے دانا، عقل، فہم، ادراک رکھنے والے لوگ یہاں رہتے ہیں،
بڑے سمجھدار ہیں، یہ تو دنیا بھی تولتے ہیں، یہ تو جناب سیاست بھی جانتے ہیں، یہ تو جناب معاشرت بھی جانتے ہیں، یہ تو جناب معیشت بھی جانتے ہیں، ان کو دنیا کی ہر چیز کا پتہ ہے، ایک نہیں پتہ تو پیدا کرنے والے کا نہیں پتہ، نہیں پتہ تو خالق کا نہیں پتہ، نہیں پتہ تو اس معبود برحق کا نہیں پتہ جس نے اس کو تخلیق کا نور دیا، یہ اس سے بیگانہ ہے۔ ویسے یہ کہتا ہے، بات ہوتی ہے تو کہتا ہے کہ جناب اللہ کا بڑا کرم ہے۔ کیا کرم ہے؟ کہتے ہیں جناب کل ہمیں اچھی طرح یاد ہے کہ جب ہمارے لاہور میں لوگ کہانی سناتے ہیں، کوئی کہتا ہے جناب کہ میں تو گاؤں سے ایک شاپر میں 2 کپڑے ڈال کے لایا تھا، مجھے تو حضرت ہال روڈ کا رستہ بھی نہیں پتا تھا، میں تو پیدل جاتا تھا، پیدل آتا تھا، رکشے کا کرایہ دینے کے بھی پیسے نہیں ہوتے تھے۔ یہ کل کی کہانی ہے، آج ایک لمحہ بدلا ہے 20 سال کا، تو اللہ نے کاروبار بھی دے دیا، گھر بھی دے دیا، سوسائٹی کی صدارت بھی مل گئی، تاجر مارکیٹ کی صدارت بھی مل گئی، الحمدللہ پلازا مارکیٹ میں اپنا ہے، تیسری نسل اب تو کاروبار چلا رہی ہے، اللہ کا بڑا کرم ہے۔ تو میں کہا کرتا ہوں بالکل آپ کی بات بجا، یہ واقعی اللہ کا بڑا کرم ہے، لیکن میں کہتا ہوں یہ کرم کی آدھی کہانی ہے۔ یہ تو آپ بتا رہے ہیں کہ اس کا کتنا کرم کہ اس نے کہاں سے اٹھایا اور کہاں تک پہنچا دیا، لیکن یہ کیوں نہیں بتاتے کہ ہم کتنے بے وفا نکلے، ہم کہاں پہ کھڑے ہیں؟ ہم نہ کل اس کے حضور جھکنے کے لیے تیار تھے، نہ آج ہم آمادہ ہیں۔ تو پھر مجھے اور آپ کو سوچنا ہوگا، یہ کرم شاید ادھورا کرم ہے۔ علماء نے اس بات کو بیان کیا ہے کہ اس بات کی کوئی دلیل نہیں، اگر کسی کا کاروبار چل گیا، گھر مکان پکا ہو گیا، بیٹے ڈاکٹر بن گئے، دنیاوی ثروت بہت زیادہ اس کے پاس آ گئی، کہا یہ اس بات کی کوئی دلیل نہیں کہ اللہ اس سے راضی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دولت تو وہ اس کو بھی دیتا ہے جو اس سے ناراض ہے، دولت ان کو بھی دیتا ہے جو اس کو مانتے بھی نہیں۔ قارون، فرعون، بڑے بڑے شداد گزرے، دولت کے انبار ان کے پاس تھے، کہا لیکن وہ جس سے راضی ہوتا ہے اس کو ہدایت عطا کرتا ہے، اور ہدایت اس کو عطا کرتا ہے۔ جب یہاں پہ میں ایک اور آیت قرآن کی کوٹ کرنا چاہوں گا، جب رزق کی باری آئی تو کہا یرزق من یشاء بغیر حساب، جس کو چاہتا ہوں بغیر حساب کے دیتا ہوں۔ رزق کی باری آئی تو کہا بغیر حساب کے دیتا ہوں، لیکن ہدایت کی باری آئی تو پھر کیا کہا؟ کہا وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ، ہدایت دیتا ہوں ہر کسی کو، کہا نہیں، ہدایت اس کو دیتا ہوں جو ہدایت کا طلبگار ہوتا ہے۔ کوئی ہدایت مانگے تو ملتی ہے، ہدایت مانگنے کی چیز ہے، سجدہ مانگنے کی چیز ہے، اس کی دہلیز کی حاضری مانگنے کی چیز ہے، اور یہ اس سے جس سے راضی ہوتا ہے، جو طلبگار ہوتا ہے اس کو وہ عطا کرتا ہے۔ تو مجھے اور آپ کو اس کا جائزہ ضرور لینا چاہیے اپنی زندگی میں کہ ہم کہاں پہ کھڑے ہیں۔ اگر ہم اپنی اولاد کو یہ شعور بھی نہیں دے سکے کہ ہمارا ایک خالق ہے، اس کے حضور ہماری ملاقات کے 5 اوقات ہیں، اور میں کہتا ہوں یار دیکھو اس نے کتنا کرم کیا، اس کا محبت کا انداز تو دیکھو۔ نماز پنجگانہ کو اگر اس طرح رکھ دیا جاتا کہ صبح اٹھو، تقریباً میرا خیال ہے 1 گھنٹے کی ساری عبادت بنتی ہے، 5-6 نمازوں کا حکم صبح فجر کے وقت دے دیا جاتا کہ تم اٹھو اتنی رکعتیں ملا کر سارے دن کی عبادت کرو، اور 23 گھنٹے تم معاشرت کو دو، لیکن اس نے ایسے نہیں کیا۔ اس نے سجدے کو 5 اوقات میں پورے دن کے اندر اس کو پھیلا دیا۔ اللہ اکبر، سورج چڑھنے سے لے کر ڈوبنے اور غروب ہونے تک پوری عبادت کو 5 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ بار بار بندہ اٹھ کے آ رہا ہے، کاروبار چھوڑ رہا ہے، گھر چھوڑ رہا ہے، دکان چھوڑ رہا ہے، کبھی بستر چھوڑ کے آ رہا ہے، زندگی کے جتنے معمولات تھے وہاں کہیں گم ہونے لگا تو کہا جلدی جلدی میری دہلیز پہ آ جا۔ کبھی بستر کی نیند میں آغوش میں جانے لگا، کہا نہیں اٹھ کے ایک بار سجدہ کر لے۔ کبھی کاروبار زور پکڑنے لگا تو پھر بلا لیا، کبھی کھانے کا وقت آیا تو کہا ایک بار سجدہ کر لے۔ لگتا ایسے ہے، اس کو اچھا لگتا ہے کہ میرا بندہ بار بار اٹھ کے میری دہلیز پہ آئے اور یہاں آ کر اپنی حاضری پیش کرے۔ تو مجھے اور آپ کو سجدے کی حفاظت کرنی ہوگی، اپنی اولادوں کو انگلی سے پکڑ کے مصلی پہ کھڑا کرو۔ ہو سکتا ہے یار ہماری اولادیں ہمارے مرنے کے بعد بہت بڑا ختم نہ دلوا سکے، ہو سکتا ہے وہ سال کے بعد بھی قبر پہ آ کے حاضری نہ دے سکے، ان کو آنا چاہیے، اس کی الگ برکت ہے، میں اس کا انکار نہیں کرتا، لیکن ہو سکتا ہے بیٹا بیرون ملک چلا گیا، سال کے بعد بھی ابائی قبرستان میں آ کے ماں باپ کی قبر پہ سلامی نہیں پیش کر سکا، اس کو آنا چاہیے، لیکن میں کہتا ہوں کوئی بات نہیں۔ اگر آپ نے بیٹے کو
पंजगाना नमाज की आदत दी है। जैसे बेटा दफ्तर की कुर्सी से उठकर वज़ू करके मुसल्ला बिछाएगा और हाथ बांध के कहेगा मौला रब्बुल आलमीन तू है, रहमान तू है, रहीम तू है, मालिकी यौमिद्दीन तू है, कभी रुकू में कभी सर सजदे में रख के कहता है मौला आला तू है, अरफा तू है, अफजल तू है। अब घुटने बिछा के बैठ गया और पलकें झुका के अर्ज करता है मौला तेरे नबी पे दुरूद भी हो, तेरे रसूल पे सलाम भी हो। अब उसकी रहमतें बरस रही हैं। मेरे बंदे तूने मुझे रहमान कहा, रहीम कहा, मालिकी यौमिद्दीन कहा, तूने रुकू व सुजूद व तस्बीह व तहमीद में हमारे आला व अरफा व अफजल होने का ऐलान व इकरार भी किया। अब तू भी तो बता तू क्या चाहता है। तो ये एक सादा सी अर्जी पेश करता है मौला बस मुझे भी बख्श दे, मेरे माँ बाप को भी बख्श दे। तो मुझे बताओ कितनी खूबसूरत दुआ है कि एक अर्जी पेश कर रहा है मौला बस हमें माफ़ कर दे। तो कितने खुशकिस्मत हैं वो लोग जिनको ये सजदा नसीब है। वक्त सिमट गया, उलमा ने दूसरा काम लिखा है कि माँ बाप फोत हो जाएं तो उनके रिश्तेदारों से अच्छा सलूक किया जाए। माँ फोत होगी है तो मामू खाला के साथ, बाप फोत हो जाए तो चचा ताया फूफो के साथ हुस्ने सलूक किया जाए। इससे भी माँ बाप की रूह खुश होती है। वो किसी शागिर्द ने पूछा था बड़े उस्ताद से कि उस्ताद जी माँ बाप फोत हो जाए तो फिर क्या करें। तो बड़े लोगों की बातें बड़ी होती हैं। कहा बेटा माँ बाप फोत हो जाएं तो उनकी निशानियों से प्यार किया करो। कहा हज़रत माँ बाप की भी निशानियाँ होती। कहा हाँ बेटा ये जो बहन भाई होते हैं ना ये माँ बाप की निशानी है। माँ फोत होगी है बहन के सर पे शफकत का हाथ रखो, बाप फोत हो गया भाइयों को सीने से लगा के रखो, इससे माँ बाप की रूह खुश होती। वैसे भी तालीमात शरीयत है। फरमाया कि वो शख्स जन्नत में दाखिल नहीं होगा। पूछा गया हुजूर कौन जन्नत में दाखिल नहीं होगा। फरमाया कातिउर रहम, रिश्तों को तोड़ने वाला जन्नत में दाखिल नहीं होगा। और एक रिवायत में तो यहाँ तक है, जन्नत में जाना तो बड़े दूर की बात, एक रिवायत में तो यहाँ तक है वो जन्नत की खुशबू भी नहीं पा सकेगा। जबकि जन्नती अभी जन्नत से 500 साल की मुसाफत पे होंगे कि जन्नत की खुशबू आना शुरू हो जाएगी। लेकिन जो रिश्तों को तोड़ने वाला है वो जन्नत की खुशबू भी नहीं पा सकेगा। तो मुझे और आपको इस दौरे मौजूद में इस बात पर भी तवज्जो देना होगी। देखो मैं इस बात को कबूल करता हूँ ये बहुत मुश्किल काम है। सारे ख़ानदान को साथ लेकर चलना, बरादरी के रिश्तों को निभाना मुश्किल काम है। लेकिन ये मुश्किल भी हो लेकिन रास्ता तो जन्नत का है। मुझे और आपको इनाम पर भी तो नज़र रखनी चाहिए। देखो 100% ठीक तो कोई भी नहीं होता, गलतियाँ कोताहियाँ लोगों में ही होती हैं। कभी किसी से गलती हो गई, कोई कोताही हो गई, कोई गफलत हो गई तो वक्ती तौर पे चलो हमें भी गुस्सा आ गया, मैं ये भी मान लेता हूँ। लेकिन 2, 4, 10 दिन के बाद वो कैफियत ज़ाइल हुई तो ख़ुद ही एहसास होने लगा कि यार अगर भाई ने बात की थी तो मैं कौन सा खामोश रहा था, मैंने भी तो आगे जवाब दिया था। तो जब ये दिल से, ये अंदर मुफ्ती बैठा ये खुद ही बताता है कि तुमने भी तो ज़्यादती की थी। तो जब ये अंदर से आवाज़ आने लगे एहसास की तो इस आवाज़ को दलाइल से दबाने की कोशिश ना कीजिए। ये अल्लाह की रहमतों की आवाज़ है जो हमें दावत फ़िक्र दे रही है कि तुमने रुजू करना है, तुमने सुलह कर लेनी है, मुआफ़ कर देना है और झगड़े को छोड़ देना है। वासिफ़ अली रहमा के बड़ी खूबसूरत बात कही। वासिफ़ साहब फरमाते कि जिस शख्स का तुम जनाजा नहीं छोड़ सकते, जिस शख्स का तुम जनाजा नहीं छोड़ सकते, कहा ज़िंदगी में उससे झगड़ा ना रखना। कल जो जनाजे में आके खड़े होना है, जब वो कफन में मुंह लपेटे मनो मट्टी के नीचे जाने की तैयारी कर चुका होगा और जनाजे में आके खड़ा होना है, तो क्यों ना जब वो ज़िंदा है तो उसको माफ़ कर दो। और मैं कहता हूँ यार काश हम जनाजे का मफहूम ही समझ लें। जनाजा होता क्या है? दर हकीकत जनाजा है क्या कि हम पाक होकर वज़ू करके पाक जगह का इंतखाब करके मुसलमानों की जमात में खड़े होकर अर्ज़ करते हैं कि अल्लाह हमारे इस भाई को माफ़ कर दे। यही जनाजे का मफहूम है। लेकिन कैसी अजीब बात है कि हम आज आकर कह रहे हैं ऐ अल्लाह तू इसको माफ़ कर दे। किसको? जिसको हमने खुद माफ़ नहीं किया ज़िंदगी में, जिसको हम खुद माफ़ करने के लिए तैयार नहीं थे। आज हम जनाजे पे खड़े होकर के, इसका मतलब फिर हमने जनाजे का मतलब ही नहीं समझा। हमने सिर्फ मफहूम जो है वो रटा हुआ और हमने कभी इस पर गौर ही नहीं किया। हम खुद माफ़ करने के लिए तैयार नहीं हैं तो फिर जनाजा तो एक रस्म रहेगी। अगर हम वाक़तन माफ़ करने का इरादा रखते हों
تو پھر میرا اور آپ کا مزاج بدل جانا چاہیے. تو غلطیاں کوتاہیاں ہو جاتی ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں پہ. کسی سے پوچھے کیوں نہیں بولتے پھوپھو سے, خالہ سے کس بات کی ناراضگی ہوگی, تو کہتے جی ہم نے رشتہ مانگا تھا, انہوں نے انکار کر دیا تھا. بڑی معقول بات کی آپ نے جناب. لیکن میرا سادہ سا سوال ہے, کیا بطور مومن ہمارا اس بات پر یقین نہیں ہے کہ تقدیر میں ازل میں سارے فیصلے ہو چکے ہیں؟ ہمیں اچھا لگا, ہم نے بہن سے پوچھ لیا, اس کی سمجھ میں نہیں آیا, اس نے معذرت کر لی. بہن نے ہم سے پوچھا, ہمیں سمجھ میں نہیں آئی, تو یہ تو صرف ایک بظاہر ہے. بخاری شریف کی حدیث ہے, فرمایا زمین و آسمان کی تخلیق سے بھی 50,000 سال قبل تقدیر کے قلم نے سارے فیصلے لکھ دیے. کون کہاں بیاہ جائے گا, کون نہیں بیاہ, ہماری کوشش تھی ہم دے, لیکن تقدیر میں وہ اللہ کو نہ جانے کتنی حکمت مقصود تھی. تو اتنی سی بات پر ہمیشہ کی نفرت کھڑی کر دی, اور ایسی نفرت ہوئی کہ دوبارہ ہم سلام لینے کے لیے بھی آمادہ نہیں. تو یہ کسی طرح بھی زیبا نہیں ہے. غلطیاں ہو جاتی ہیں, کوتاہیاں بھی ہوتی ہیں, درگزر کرنا, معاف کر دینا, یہ بڑے لوگوں کا ہی کام ہوتا ہے. تیسری اور آخری بات, میرے پاس 7 منٹ باقی ہیں. ماں باپ جب فوت ہو جائیں تو جو نیکی دنیا میں وہ کیا کرتے تھے اس کا تسلسل نہیں ٹوٹنا چاہیے. کسی غریب کی مدد, کسی یتیم کی فیس, کسی بیوہ کے گھر راشن, کسی مسجد, مدرسہ یا ہاسپٹل کا فنڈ بھیجا کرتے تھے. تو یہ نہیں کہ اگلے دن جب وہ آئیں تو آپ کے وہ آج ہی سب کرتے تھے, کل سے اب آپ نے نہیں آنا. ایسے نہیں ہونا چاہیے. نیکی نسل در نسل آگے چلتی رہنی چاہیے. نیکی میں بڑی طاقت ہے. یقین جانیے نیکی 7 نسلوں کو بھی پار لگا سکتی. آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا نیکی کو حقیر نہ جانو. فرمایا اگر تم راہ خدا میں ایک خشک کھجور صدقہ کر سکتے ہو, تمہارے پاس تازہ کھجور نہیں ہے, ایک کھجور ہے اور وہ بھی خشک ہو چکی ہے, فرمایا اگر تم اتنا صدقہ بھی کر دو اس کی رحمتوں سے بعید نہیں, اس کھجور کا صدقہ وہ تمہیں جہنم کی آگ سے آزاد کر دے گا. اتنا سا صدقہ بھی اگر قبول ہوگا. بعض اوقات یہاں میں ضمناً ایک بات کہوں گا نیکی کے عنوان سے. بعض اوقات ہم پلان کر رہے ہوتے ہیں, بہت سارے دوست ملتے بھی ہیں اور بتاتے بھی ہیں کہ بس میں یہ کروں گا, اس کے بعد پھر بچوں کی شادیاں میں فری ہو جاؤں گا, پھر میرا اتنا مال ہوگا, اس سے میں ہاسپٹل بنواؤں گا, کوئی کہتا ہے میں مدرسہ بنواؤں گا, کوئی کہتا ہے میں فلاں خرچ اٹھا لوں گا فلاں جگہ کا. بڑی اچھی بات ہے, بڑی نیکی کو آپ پلان کر رہے ہیں, ضرور کیجئے, اس کے لیے وقت بھی نکالیے. لیکن میں یہ کہتا ہوں اس بڑی نیکی کے انتظار میں کہیں ایسا نہ ہو کہ وقت گزر جائے اور ہمیں موقع ہی نہ مل سکے. جو موقع میسر ہے, نیکی چھوٹی یا بڑی ہوتی ہے, میں اس کا انکار نہیں کرتا, لیکن میں یہ کہتا ہوں اخلاص سے تو اگر آپ نے رستے سے ایک کانٹے دار شاخ بھی ہٹا دی, یہ چھوٹی نیکی نہیں. اللہ کی رضا کے لیے کیا ہوا کام چھوٹا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو کوئی بھی کام آپ کر رہے ہیں خیر کا وہ کام ہو اور آپ اس کو کر گزریے اور محض اللہ کی رضا کے لیے. بلکہ میں تو یہ بھی کہنا چاہوں گا, ایک یہ ہے کہ آپ وقت نکالیں, آپ سردی کے کپڑے خریدیں, آپ کسی پرانی دور دراز پسماندہ بستی میں چلے گئے اور سارا دن آپ نے لوگوں تک اچھا گرم کپڑا پہ جو ہے لوگوں تک پہنچایا, غریب بھوکے افلاس میں تڑپتے ہوئے لوگوں کو آپ نے کھانا کھلا دے. نیکی ہے, میں اس کا انکار نہیں کرتا, بڑی اچھی ہے کہ آپ نے وقت نکالا اور آپ نے اتنے کام کیے. میں کہتا ہوں وہ بھی آپ کیجئے. لیکن اگر آپ مجھ سے ایک بات پوچھیں تو میں کہتا ہوں اس مصروف ترین دور میں آپ جو کام اپنا کرتے ہیں اسی کام کو نیکی شامل کر لیجیے, پوری دیانتداری کے ساتھ, پورے اخلاص کے ساتھ. کسی محکمے میں کام کرتے ہیں, کسی دفتر میں نوکری کرتے ہیں, کاروبار کرتے ہیں, 100% دیانتداری کے ساتھ اس کام کو کیجیے. ہمارے ہاں عموماً یہ جملہ کہا جاتا ہے, جی کی کری پھر دنیا داری ویسے کرنا پیندا ہے. میں کہتا ہوں نہیں, مومن کی تو دنیا بھی دینداری ہوتی ہے. کاش کہ وہ طریقہ رسول کے مطابق, شریعت مطہرہ کے بتائے اصول کے مطابق آئے. ہم اس میں بعض اوقات غلطی کھا جاتے ہیں. سارا دن جھوٹ بولا, دھوکہ دیا, فراڈ کیا, خیانت کی, 2 نمبر 10 نمبر 20 نمبر مال بیچا, تو شام کو جاتے ہوئے مٹھائی کا ڈبہ بھی 11ویں کے نام کا مسجد میں پکڑا گئے, عرس پہ حاضری بھی دیا ہے, 3 دن کی تبلیغ کا چلہ بھی کاٹ لیا, عمرہ بھی کر رہے, حج بھی کر رہے. 2 طرفہ زور نہ لگائیے, معذرت کے ساتھ
ہمارا نیکی کا کانسیپٹ بھی اتنا خستہ ہے کہ ہم نیکی بھی کر رہے ہوتے ہیں اور ساتھ گناہ بھی کر رہے ہوتے ہیں، اور ہم دونوں میں اوور ٹائم لگا رہے ہوتے ہیں۔ محفل نعت بھی ہماری 1 بجے ختم ہوتی ہے، صبح فجر بھی قضا ہو جاتی ہے، اور ہم تبلیغ کے لیے 40 دن کے لیے بھی جاتے ہیں، اور ادھر سیزن میں بھی دھوکہ، فراڈ، فریب، خیانت پورے زور پہ ہوتی ہے۔ تو میں یہ کہوں گا، اس عنوان پہ یہ حدیث ہمیشہ مجھے پیش نظر ہوتی ہے، اور میں آپ سے درد مندانہ لہجے میں عرض کرنا چاہوں گا، نیکی عبادت کیا ہے؟ میرے حضور علیہ السلام کے پاس ایک شخص حاضر خدمت ہوا اور اس نے آ کر عرض کیا، حضور میں عبادت گزار بننا چاہتا ہوں، میری آرزو ہے کہ میں عبادت گزار بن جاؤں۔ میرے آقا یہ نہیں فرماتے کہ تہجد پڑھا کرو، اوابین پڑھا کرو، چاشت اور اشراق کے نوافل شامل کرو۔ سوال کیا ہے؟ میں عبادت گزار بننا چاہتا ہوں۔ کوئی وظیفہ نہیں بتایا جاتا، کوئی نوافل نہیں بتائے جاتے، 2 لفظی جواب، اتق المحارم۔ فرمایا جو اللہ نے حرام کیا وہ چھوڑ دے، میں ضمانت دیتا ہوں تو سب سے بڑا عبادت گزار ہے۔ حرام چھوڑا جائے، عبادت کی لذت نصیب ہوگی۔ آپ 10 نفل نہ پڑھیے، آپ 1,00,000 بار درود شریف نہیں پڑھ سکتے، کوئی پریشانی نہیں۔ مقدمہ اسلام کا سمجھیے، عبادت کا حظ، عبادت کا لطف رزق حلال سے شروع ہوتا ہے۔ تو نیکی پہ لاکھوں خرچ کرنا یہ بعد کی بات ہے، پہلا مقدمہ یہ ہے۔ بعض کا لوگ جسٹیفائی کر رہے ہوتے ہیں اپنے آپ کو، وہ میں اتنے ادھر بھی تو دیتا ہوں، میں وہ دسترخوان بھی تو لگوایا ہوا ہے، میں وہ جو ہے وہ عرس پر بھی بھیجے ہیں، میں نے مدرسے کا بھی فنڈ اٹھا لیا ہوا، اپنے ذمے لے لیا۔ حضور والا آپ یہ نہ گنوائیے کہ آپ کہاں کہاں خرچ کرتے ہیں، آپ جو بنیادی مقدمہ اس پہ آئیے، من این اکتسبہ، تو نے مال کمایا کہاں سے تھا، یہ بنیادی مقدمہ ہے۔ نیکی حلال سے ہوتی ہے، جائز سے، پاکیزہ سے ہوتی ہے، اور اگر وہیں پر اگر ہم الجھے ہوئے ہیں تو پھر میں کہوں گا کہ نوٹ بانٹنے کی بجائے پہلے نوٹ کمانے والا طریقہ ویریفائی کر لیجئے، کیا وہ شریعت مطہرہ کے مطابق پیوریفائی ہے کہ نہیں۔ اگر وہ پیوریفائی ہے، اللہ اکبر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے غالباً ترغیب دی اور کہا لوگوں اللہ کی راہ میں مال پیش کرو، تو لوگوں نے مال پیش کیا، سونا، چاندی، گندم، کپڑا، جو جس کو بن پڑا، اتنا بڑا ڈھیر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے آ گیا۔ کونے میں ایک فقیرنی بیٹھی تھی، اس نے دھیرے سے ایک سکہ اوپر پھینک دیا، کسی کو پتہ نہ چلے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس اللہ کے پیغمبر آ گئے اور اللہ کے فرشتے حاضر خدمت ہوئے اور کہا کہ اے موسیٰ، رب کہتا ہے سب کا دیا ایک طرف، یہ سکہ ایک طرف، یہ اخلاص کا سکہ ہے، یہ حلال کا سکہ ہے، یہ جس مال سے آئے وہ پاکیزہ مال ہے، اس کی شان کچھ اور ہے۔ ہم سے یہ تقاضا نہیں، اسلام وہ معیار دیتا ہے۔ اسلام کروڑوں کی بات نہیں کرتا، اسلام اربوں خربوں، کوانٹٹی کا سوال ہی نہیں اسلام کے اندر۔ اسلام کے اندر معیار کی بات ہے، کوالٹی ہے، کوالٹی۔ تم کہاں پہ، آج ہم لوگ کہتے ہیں یار کوالٹی ہونی چاہیے، اسلام بھی کہتا ہے پیوریفائی ہونا چاہیے۔ پھر اس میں سے تم نے 1 روپیہ خرچ کیا یا 1 کروڑ، یہ بات کا سوال ہے۔ تو میں آپ سے کہوں گا نیکی کیجئے، اپنے ماں باپ کے نام کی، خود اتنی اچھی زندگی گزاریں کہ ہماری اولادیں فخر سے کہیں یہ نیکیاں میرا باپ کرتا تھا، آج کی بات یہ سعادت میں حاصل کروں گا۔ اولادوں کو اس طرف لگایا جائے، نیکی کا رستہ ان کو دکھایا جائے۔ یہ 3 باتیں میں نے عرض کی، ایک تو کثرت سے ان کے لیے بخشش و مغفرت کی دعا، اور اس کا بہترین طریقہ نماز پنجگانہ کا اہتمام۔ دوسری بات رشتہ داریوں کو جوڑا جائے، یہ